اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، اور وہ قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس اللہ کو اونگ نہ نیند، اس اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کی کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ ماضی، حال، مستقبل سب کو جاننے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں احاطہ وہ کر سکتے کسی چیز کا بھی اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے، جس کو کسی کو علم دینا چاہے اتنا علم دیتا ہے، ورنہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وسیع ہے کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تکاتی اس اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کرنا، آسمان اور زمین کا حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند تر ہے اور عظمتوں والا ہے، عظیم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جسے آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، کرسی والی آیت جس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، اس کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آج کا تیسرا درس ہے آیت الکرسی کے متعلق۔ پچھلے دروس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ توحید کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عقیدے کو بیان فرمایا، اور اگر عقیدہ درست ہوگا تو سارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید کے اندر گڑبڑ ہوئی تو پہاڑ جتنے اعمال بھی بیکار ہیں، بے سود ہیں، ان کی حیثیت اللہ کے ہاں راکھ اور غبار جتنی بھی نہیں۔ لہذا اس آیت کے اندر اللہ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا، اور دوسرے نمبر پر اس آیت کی، آیت الکرسی کی فضیلت بھی بیان ہوئی۔ 6 احادیث میں نے اس کی فضیلت میں پچھلے دروس کے اندر بیان فرمائی تھی۔ خلاصہ یہ ہے، پہلی حدیث کی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، اے ابی ابن کعب، قرآن میں کون سی آیت سب سے بڑی آیت ہے؟ تو انہوں نے نہایت ادب سے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ اچھا بتاؤ کہ قرآن مجید میں بہتر آیت سب سے زیادہ کون سی؟ پھر انہوں نے یہی عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تیسری دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مارا، پھر پوچھا، وہی سوال کیا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اعظم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی قرآن پاک کی سب سے بڑی عظیم آیت یہ آیت الکرسی۔ اور دوسری روایت میں نے بیان کی تھی، حضور نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا، وہ اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اللہ اس کی اگلی نماز تک حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح تیسری حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی فرض نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے گا تو موت کے سوا اس کے دخول جنت میں کوئی چیز مانے نہیں، یعنی جنت میں داخلے کے لیے صرف موت ہی درمیان میں رکاوٹ ہے، جو ہی موت آئی وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اور
چوتھی حدیث بیان تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ جو ہے آیت الکرسی اور سورہ مومن کی ابتدائی آیات کے بارے میں حضور نے فرمایا جو ان کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اگر رات کو تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، صبح تلاوت کرے گا تو رات تک اللہ کے امان میں ہوگا، اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔ اور پانچویں حدیث کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو فضیلت کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، داخل ہے تو ٹھہر نہیں سکتا بلکہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ یہی آیت الکرسی ہے جس گھر میں پڑھی جائے اللہ کی وجہ سے گھر والوں کی حفاظت فرماتی۔ اور میں نے اناج کے غلے کے اوپر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نگران فرمایا تھا، تو شیطان 3 رات انسانی شکل میں آ کے چوری کرنے کے لیے وہاں موجود تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تینوں رات پکڑ لیا۔ اس نے ان سے منت سماجت کی کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، تو تیسری رات انہوں نے 2 رات تو چھوڑ دیا، تیسری رات جب پکڑ لیا تو کہا کہ آج میں نہیں چھوڑوں گا اور میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو کچھ چیز بتلانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے یہ بات ان کو کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے، تمہاری حفاظت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ صبح حضور کے پاس تشریف لائے، سارا واقعہ بیان فرمایا 3 راتوں کا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تو شیطان تھا، وہ ہے جھوٹا، مگر بات اس نے ٹھیک کہی ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ سورہ جو ہے اس آیت الکرسی کے بڑے فضائل ہیں، تو ہمیں بھی آیت الکرسی خود بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کو بھی سکھلانی چاہیے، ان کے اوپر بھی پھونکنی چاہیے۔ رات کو اپنے گھر کے چاروں کونوں کی طرف پھونک لیں، ٹھیک ہے، اپنے اوپر پھونک لیں، پورے گھر پہ جو ہے اس کا جو ہے دم وغیرہ کر لیں، تو اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ نے اپنی توحید کے 11 دلائل بیان فرمائے، 11 دلیلیں کہ یہ دیکھو یہ دلیل بھی ہے میری توحید پر، میں اکیلا ہوں، میں جو ہے میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو 11 دلائل میں سے 6 دلائل بیان ہو چکے تھے، 5 دلائل جو ہیں وہ رہ گئے تھے۔ ان 6 دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی دلیل اللہ نے فرمائی اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی چھوٹا معبود ہے نہ کوئی بڑا معبود ہے، نہ کوئی عارضی طور پہ ہے نہ کوئی مستقل طور پہ، نہ کوئی باپ نہ کوئی بیٹا، کوئی بھی اللہ کی ذات کے علاوہ معبود نہیں۔ اگر معبود حقیقی کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس سے حاجتیں مانگی جائیں، اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھا جائے، اپنا سوال اس کے سامنے رکھا جائے۔ تو اللہ کی ذات کے اللہ نے تعارف کیا، اللہ وہ اللہ کی ذات ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں۔ یہ لا جو ہے اس نے نفی کر دی۔ دنیا کے اندر جن امتوں نے، جن عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا، کسی نے حضرت جو ہے جیسے یہودی ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے جو ہے کسی نبی کے ساتھ کسی ولی کے ساتھ شرک کیا، ان سے اپنے حاجتیں مانگی، یہ لا نے سب کی نفی کی۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہو صرف وہ اللہ معبود، اس اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ تو یہ پہلی دلیل اللہ نے دی کہ میرے جیسا کوئی ہے، اگر ہے تو بتاؤ مجھے، جب نہیں ہے تو پھر میں ہی الہ ہوں، میرے ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی توحید پر پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل الحی، وہ زندہ رہنے والا ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو صرف شیطان کو زندگی دی گئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ بھی اس نے مانگا اور اللہ نے اس کو اجازت دی، اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی زندگی، اللہ کی زندگی بھی اس سے پہلے سے ہے اور اس کے بعد تک ہے، اور اس کی زندگی کو کوئی زوال نہیں۔ جتنی بھی زندگیاں ہیں سب جزوی ہیں، عارضی ہیں، کسی کو دائمی حیات دنیا میں کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات تو خود زندگی کا سرچشمہ ہے، وہاں سے تو زندگیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے الحی کا معنی یہ ہے، یہ بھی دلیل ہے
کہ مجھ جیسا کوئی زندہ رہنے والا ہے نہیں ہے تو مانو نا کہ میں اللہ اکیلا ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ دوسری دلیل اللہ نے اپنی توحید پر۔ تیسری القیوم، وہ خود قائم ہے اور کائنات کی باقی تمام چیزوں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ اب دنیا میں عالم بالا سے لے کر ذرے ذرے تک کا محافظ اور نگران اللہ کی ذات ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، جتنا عرصہ چاہتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے، پھر جب چاہتا ہے اس کو موت دے دیتا ہے، اس کو فنا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں نے جو باطل معبود بنائے ہیں، باطل عقیدے بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب غلط ہیں۔ اگر کوئی قائم ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو چوتھی دلیل اللہ نے دی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہر چیز کی نگرانی اور حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں کہ اس کو نیند بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اونگنا بھی اللہ کے لیے جائز نہیں، اونگنا بھی اللہ کو نہیں آتا، کیونکہ نیند اور اونگ یہ غفلت کی نشانی ہے کہ انسان تھک چکا ہے، اب اس کو نیند کرنی چاہیے، اب جو ہے اس کو تھوڑا سونا چاہیے، تو تھوڑا اگر آرام کرے گا تو پھر جو ہے اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، پھر اٹھے گا تر و تازہ ہو کے پھر کام کاج کرے گا۔ لیکن اللہ جل شانہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے نگران ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، اس پورے نظام کو چلانے والے ہیں۔ اگر اللہ کو نعوذ باللہ اونگ آ جائے تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے۔ اللہ نیند سے اور اونگ سے پاک ہے، اور کوئی ہستی ہے ایسی؟ پیغمبر بھی سوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے جو ہیں، جنات اور ساری مخلوقات، ان جو ہے اللہ کی ذات کے علاوہ ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جو ہے ذات کے لیے کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی نیند نہیں ہے، کوئی اونگ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے جو ہے چوتھی دلیل دی۔ پانچویں دلیل اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آیت الکرسی میں، کہ زمین اور آسمان کی ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کی ملکیت ہے، کوئی اور ہے جس کی کوئی ملکیت ہو؟ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن 2 سالوں کے بعد کوئی قید کے اندر جا رہا ہے، کوئی جیل کے اندر جا رہا ہے، کوئی یہاں سے بھاگ کے دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے۔ یعنی آج کا بادشاہ کل منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو ملک کسی کی ملکیت میں نہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، ایک جگہ فرمایا آسمان اور زمین کی ملکیت بھی اللہ کی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، قبضہ قدرت میں بھی اللہ کے ہیں اور اس کے مطیع بھی ہیں، اور اللہ ہی اس میں تصرف کرنے والے، اللہ ان کے اندر رد و بدل کرنے والے، کوئی اور ہستی اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی توحید پر پانچویں دلیل۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے؟ الا باذنی، ہاں ایک شرط ہے، اس اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی۔ جس کو اللہ چاہیں گے اور جس کے لیے پسند فرمائیں گے وہی سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں، اور ہر زمانے کا مشرک یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ولی ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں، ہمارے فلاں ہیں، وہ زبردستی اور جبری اور قہری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ کی ذات سے چھڑا کے لے آئیں گے۔ اللہ نے اس سفارش کی نفی کی۔ ایسا کوئی نہیں ہو سکے گا کہ جو اللہ کی ذات سے کسی کو چھڑا کے لے جائے۔ ہاں اللہ اپنی مرضی سے جس کو پسند فرمائیں گے سفارش کا حق دیں گے۔ انبیاء کو اللہ کہیں گے، اولیاء کو اللہ کہیں گے، ملائکہ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، عام مؤمنین سفارش کریں گے، حفاظ قراء علماء سفارش کریں گے، سب اللہ جل شانہ ان کو سفارش کی اجازت دیں گے۔ لیکن جو ہے اللہ نے فرمایا عام آدمی اس طرح اٹھ کے بغیر اللہ کی اجازت کے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ ہاں الا باذنہ ہی، اللہ کی اجازت سے سفارش ہوگی، ایسی کوئی اور ذات ہے؟ کوئی ذات نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو سمجھ لو میں اکیلا وہی ہوں، تو میری توحید کے اندر گڑبڑ نہ کرو، شرک نہ کرو۔ تو یہ 6 دلیلیں پچھلے دروس کے اندر گزر چکی ہیں۔ آج کے درس میں 7ویں دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مختار مطلق ہے، مختار کل ہے، ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے، اور قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس طرح وہ الہ برحق ہے، سچا خدا ہے، اسی طرح وہ علیم کل بھی ہے، سارے جہان کا علم اس کے پاس ہے۔ یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور صفت خاصہ ہے۔ اس کو اللہ نے 7ویں دلیل بیان فرمائی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
وہ اللہ ماضی کو بھی جانتا ہے، جو کچھ ان کے ایدیہم اور جو ان کے آگے ہے مستقبل، وما خلفہم جو ان کے پیچھے گزر چکا ہے ماضی۔ اللہ ہر ایک چیز کے ماضی سے بھی واقف ہے، اللہ اس کے پہلے سے ہی مستقبل سے بھی واقف ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، سال کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، کتنے سال، کتنے سیکنڈ، کتنے گھنٹے اس نے زندہ رہنا ہے، کتنے لقمے کھانے ہیں۔ اللہ مستقبل کی خبروں سے بھی جو ہے واقف ہے، اللہ جو ہے حال کی خبروں سے بھی واقف ہے، اللہ ماضی کو بھی جاننے والا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ماضی، حال اور مستقبل جو ہے یہ انسانوں کی نسبت سے ہے، وگرنہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو غیب ہو جاتی ہے نا، ماضی ہم سے چلا گیا اور حال ہم گزار رہے ہیں، مستقبل کل آنے والا ہے، ہم سے غائب ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے زمانے ہیں، ہم کمزور ہیں، انسان کمزور ہے، اس لیے اس کے لیے 3 زمانے بنا دیے گئے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے۔ اللہ زمانوں سے پاک ہے، اللہ جس طرح پیچھے کو جانتا ہے اللہ اسی طرح آگے کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما يعزب عن ربك، تیرے رب سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہو سکتی، من مثقال ذرہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اللہ کی نظر سے دور نہیں ہو سکتی، تیرے رب سے ذرہ برابر چیز بھی غائب نہیں ہو سکتی، ہر شے کو وہ جاننے والا ہے۔ ایسا علم اللہ کا ہے، تو یہ اللہ نے 7ویں دلیل دی اپنے توحید پر۔ میرے جیسا علم رکھنے والا کوئی ہے؟ کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی عام انسان نہیں، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں علم رکھنے والا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں اکیلی ذات ہوں، جب میں اکیلا ہوں تو میں میری توحید کے اندر گڑبڑ نہ کروں، شرک نہ کروں۔ 8ویں دلیل اللہ نے فرمایا، علم کی دلیل ہی فرمائی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، مخلوق میں سے کوئی بھی انسان، جن، فرشتہ، کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطے کا مطلب یہ ہے اللہ ہر چیز کے علم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جس طرح ایک بڑا میدان ہو، اس میدان میں ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہو تو وہ گیند ہماری نظروں میں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، ہم اس کی ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم پھر کمزور ہیں، جو حصہ نیچے لگا ہوا ہے اس کو نہیں بھی دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی نظر سے وہ گیند نہیں بچ سکتی۔ اسی طرح یہ سارا جہان، یہ ساری چیزیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے اسی طرح ہیں کہ جس طرح ایک بڑے میدان میں ایک گیند رکھ دی گئی ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں۔ مخلوق اللہ کے سارے علم کو نہیں جان سکتی۔ ہاں آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، وہ اس اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں جسے اللہ جتنا دینا چاہے اتنا علم اپنے علم میں سے اللہ عطا فرما دیتے۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے پیغمبروں کو دیا وحی کے ذریعے، پھر پیغمبروں کے واسطے سے ان کے صحابہ کو ملا، پھر ان کے آگے امتیوں کو ملا، کرتے کرتے جو ہے سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم دیا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی ولی آئے، جتنے بھی پیغمبروں کے اپنے ماننے والے صحابہ آئے، سب کو جتنا علم دیا ان سب علم سے زیادہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم دیا۔ لیکن حضور کے علم کی مثال کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کے متعلق بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ یہ حضرات دونوں ایک دریا کے سامنے کھڑے تھے، ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے پانی میں چونچ ماری، چونچ مار کے جس طرح پانی پیتی ہیں، پانی پی کے چلی گئی، جتنا پانی وہ اپنی چونچ میں لے سکتی تھی اس نے لیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، کہ آپ کا اور میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ کی طرح ہے، یعنی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا حصہ بھی حاصل نہیں کیا جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی پیا ہے۔ اللہ کا علم سمندر جتنا بڑا ہے اور ہم نے نبیوں کو جو علم دیا گیا وہ ایک چونچ پانی جتنا ہے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو بہت بڑا علم والا ہوں، عالم ہوں، پھر ایک مخصوص واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا 15ویں سپارے کے آخر میں سورہ کاف کے اندر اور 16ویں سپارے کے ابتدائی جو ہے رکوع میں یہ اللہ نے بیان فرمایا حضرت خضر کا۔ تو یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو یہ مثال دے کے سمجھایا۔ یاد رکھیے یہ تو صرف ایک مثال ہے
وگرنہ اللہ کا علم اور اس کی مقدورات اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں، حتیٰ کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ دوسروں کے متعلق گمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو جانتے ہیں، ان کو اب کیا کہا جائے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، انبیاء کے متعلق کہتے ہیں وہ ہماری سب باتوں کو سب سے پہلے وہ عالم الغیب ہیں۔ جی بھائی یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یاد رکھیں، ہر چیز کا جاننے والا صرف اللہ کی ذات، اور نبیوں کو جو کچھ اللہ بتائے گا وہی ان کو پتہ چلے گا، وہی کے ذریعے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ نوحیھا الیک، کہ اے میرے پیغمبر یہ سب کی سب خبریں ہم آپ کو وہی کرتے ہیں، تو وہی کے ذریعے جو بتایا جاتا ہے وہ غائب نہیں رہتا۔ تو بہرحال الا بما شاء، اللہ جس قدر کسی کو دے دے تو جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں جاننے والا۔ 9ویں دلیل اللہ جل شانہ نے اپنی توحید پر یہ دی ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس اللہ کی جو کرسی ہے، زمین آسمان، زمین آسمان، 7 زمینیں 7 آسمان، آسمان سے اوپر عرش ہے، ٹھیک ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے۔ تو یہ جو کرسی ہے اس کی کیفیت اللہ نے یہاں بیان کی کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سے وسیع ہے، بڑی ہے، آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ عرش اور کرسی کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے، مگر اس کی کیفیت ہم کو نہیں پتا کہ وہ کیسی کیفیت میں ہوگا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان اشیاء کی موجودگی پر ایمان لے آئیں کہ عرش اور کرسی کا حجم کیا ہے، ان کی ساخت کیا ہے، کس چیز سے بنائی گئی ہیں، یہ چیز ہمارے احاطہ علم میں نہیں آ سکتی، ہمیں اس کا بتایا بھی نہیں گیا۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا 7 زمین اور آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے کسی بہت بڑے میدان میں ایک کڑا ہو، حضور نے کڑے کی مثال دی۔ اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی کی ایسی نسبت ہے جس طرح جو ہے ایک بڑے میدان میں کڑا ہو، عرش اتنا بڑا ہے۔ تو عرش اتنا بڑا ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو عرش عظیم کہا ہے کہ بڑے عظمت والا عرش۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد علم ہے اور قدرت ہے جو ہر چیز پر وسیع ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا ہے، بیٹھ گیا ہے۔ اب کس کیفیت کے ساتھ ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح ہے۔ یہ بات ہمارے فہم و فراست میں نہیں آ سکتی، مشتبہات میں سے ہیں، نہ ہمارے ذہن میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔ بس ہمارے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کل جب قیامت کی نظریں کھلیں گی موت کے بعد، پھر وہ آنکھیں ان سب مناظر کو دیکھ لیں گی کہ اللہ کے آسمان کتنے تھے، زمینیں کتنی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کا عرش کتنا بڑا تھا، اور اللہ کی جو ہے کرسی کتنی بڑی ہے۔ یہ سب چیزیں اس وقت ہماری نظر میں آ جائیں گی۔ دنیا میں ہمیں صرف یہ بتایا گیا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، ہم تو آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت بڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری کرسی ان آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ کوئی ذات ہے ایسی جو میرے مقابلے میں ہے؟ تو کوئی نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو میں اکیلا ہوں، میری توحید پر ایمان لاؤ، اس کے اندر گڑبڑ نہ کرو، اس کے اندر شرک نہ ڈالو۔ 10ویں دلیل اللہ نے فرمائی وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان چیزوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ ہم جو ہے رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو مڑ کے آتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اتنے تھکے ہوتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں، اور اگر دن کی ڈیوٹی کرتے ہیں تو ساری نیند میں جو ہے رات میں نیند پوری نہیں ہوتی، یعنی تھکاوٹ سے یہ حال ہے۔ اور جو اللہ جب سے عرش و کرسی بنایا گیا ہے، جب سے زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اللہ کے نظام کتنے بڑے نظام ہیں۔ یہ ایک زمین اور آسمان کے درمیان اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے، کہکشائیں، ایک کہکشاں کے اندر جو ہے کروڑوں نظام کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نظام ہمارا نظام شمسی۔ نظام شمسی میں سورج جو ہے زمین سے 3 کروڑ گنا بڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جتنی بھی ہماری زمین ہے اتنی 3 کروڑ زمینیں ہوں تو ایک سورج بنتا ہے۔ پھر یہ کتنا بڑا نظام ہے۔ جس طرح ہماری ایک زمین کا جو ہے چاند ہے، اسی طرح کئی اور سیارے ہیں اس سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، ان کے کتنے چاند ہیں، کسی کے 8 چاند ہیں، کسی کے 4 چاند ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک نظام ہے چھوٹا سا۔
تو اس جیسے کروڑوں نظام ایک کہکشاں کے اندر ہے اور اربوں کہکشائیں اس فضا میں گردش کر رہی ہیں. کتنا بڑا نظام ہے جس کو اللہ چلا رہے ہیں اور آج تک اللہ تھکے نہیں ہیں. اس کو نیند نہیں آئی, اس کو اونگ نہیں آئی. اللہ کہتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, ان دونوں کی حفاظت آسمان اور زمین کی اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. کوئی ہے ایسا جو اتنی بڑی نگرانی کر سکے, اتنے بڑے نظام کو تنے تنہا چلا سکے؟ یا میرے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتے ہو تو کیوں میری توحید کے اندر گڑبڑ کرتے ہو؟ اللہ اکیلی ذات ہے, اکیلا ہی کرنے والا ہے. تو یہ 10ویں دلیل اللہ نے دی. 11ویں دلیل اللہ نے کہا وہ العلی, وہ اللہ ذات کے اعتبار سے بہت بلند ہے, وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا, ہمارے وہم و گمان اور خیال سے بھی بلند تر ہے, بالا تر ہے. اور اس کے علاوہ العظیم وہ العلی العظیم, اس کی صفات بہت عظمت والی, کمال عظمت کا مالک ہے, ذات کے لحاظ سے بھی بلند تر ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی عظیم تر ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اس بلند مرتبہ آیت کو ورد زبان رکھے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ آیت اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے جو آیت الکرسی کو پڑھتا ہے. اس لیے آیت الکرسی کو ہمیشہ پڑھتے رہا کریں. دیکھیں اللہ کی توحید کے کتنے دلائل ہیں, اللہ نے کتنے طریقوں سے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے. تو اس لیے یہ آیت چونکہ اللہ کی ذات کا تعارف ہوا ہے تو اس لیے قرآن مجید کی سب آیتوں سے بلند تر ہے. تو اس لیے صبح بھی پڑھیں, شام بھی اس کی عادت بنائیں, رات کو سوتے ہوئے بھی آیت الکرسی کو 7 دفعہ 9 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے گھروں کی دیواروں اور کونوں میں جہاں بیٹھے ہوں وہاں سے اشارہ کر کے پھونک دیں. اور جو ہے اسی طرح ہر نماز کے بعد خاص کر کے 1 دفعہ ضرور آیت الکرسی پڑھیں. اتنے بڑے فضائل ہیں اس کے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف, یا اللہ درگزر فرمائیے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف. یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے, اپنے نظام سے محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے, اپنے عمل میں لانے اور اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. یا اللہ قرآن مجید کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آئین, بطور دستور, بطور نظام حیات, ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائے. اپنے نظام کو پوری دنیا کے نظاموں پر غالب فرمائے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے, مقروضوں کے قرض پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا